السلام علیکم ڈیفینس لورز۔ ڈیفینس اپڈیٹس میں پاک نیوی کی نئی شپ سے متعلق خبر کے علاوہ امریکی نیوی کی چائنیز پانیوں میں داخلے کی خبر سے متعلق بھی آپ کو آگاہ کریں گے، جبکہ کچھ بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ پاک نیوی عنقریب عظمت کلاس فاسٹ اٹیک کرافٹ کے سلسلے کی چوتھی شپ انڈک کرنے جا رہی ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ پاک نیوی کے لیے عظمت کلاس فاسٹ اٹیک کرافٹ اب پاکستان مقامی سطح پر کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس آرگنائزیشن میں تیار کر رہا ہے۔ اس سلسلے کی 3 شپس پہلے ہی پاک نیوی میں شامل کی جا چکی ہیں، جبکہ ان میں سے پہلی PNS عظمت کلاس شپ چین میں تیار کی گئی تھی اور اس کو جون 2012 میں نیوی میں شامل کیا گیا تھا۔ PNS دہشت کو جون 2014 میں، جبکہ PNS ہمت کو جولائی 2017 میں پاک نیوی میں کمیشن کیا گیا تھا۔ ہماری معلومات کے مطابق پہلی 2 شپس پر 180 کلومیٹر تک مار کرنے والے C-802 میزائلز کے لیے 2x4 ٹیوبز پر مشتمل کروز میزائل لانچر نصب تھا، تاہم تیسری شپ یعنی PNS ہمت میں 3x2 ٹیوب کے ساتھ 350 سے 700 کلومیٹر رینج رکھنے والے ہربا کروز میزائل کے لیے لانچر موجود تھے۔ ان شپس میں 25 ملی میٹر کی گن اور سیلف ڈیفنس کے لیے چائنیز ساختہ کلوز ان ویپن سسٹم بھی موجود ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس سلسلے کی چوتھی شپ جو جلد پاک نیوی میں شامل کر دی جائے گی، اس کو PNS ہیبت کا نام دیا گیا ہے اور اس میں پہلی 3 شپ سے زیادہ ایڈوانس سسٹمز اور ویپنز کی تنصیب کی اطلاعات ہیں۔ چائنیز نیوی کے مطابق اس نے منگل کے روز امریکی نیوی کی ڈسٹرائر کو اپنے پانیوں میں داخلے پر وارن کیا، جس کے بعد یہ USS جان مکین ڈسٹرائر اپنا راستہ لیتی بنی۔ حکام کے مطابق یہ امریکی ڈسٹرائر ساؤتھ چائنا سی میں چائنیز سمندری حدود میں داخل ہوئی۔ یہ واقعہ ایسے وقت دیکھنے کو ملا ہے جب ایک دن پہلے چائنیز نیوی کی شین ڈونگ ایئر کرافٹ کیریئر کی ساؤتھ چائنا سی میں ایکسرسائز کی غرض سے تائیوان اسٹریٹ سے گزرنے کی اطلاعات ملی تھی۔ یاد رہے کہ چین نے چند روز پہلے اپنے PHL-3 لانگ رینج ملٹیپل راکٹ لانچ سسٹم کی مدد سے موونگ میری ٹائم ٹارگٹس کو ہٹ کرنے سے متعلق پہلا کامیاب ٹیسٹ کا اعلان کیا تھا۔ یہ صلاحیت ثابت کرتی ہے کہ چین کے اس ملٹیپل راکٹ لانچ سسٹم میں لمبے فاصلے پر مار کرنے کی اینٹی شپ صلاحیت بھی موجود ہے۔ اس واقعے پر چائنیز تجزیہ نگاروں کا کہنا تھا کہ مستقبل میں دشمن کی چائنیز کوسٹ یا جزیروں کی حدود میں داخلے کی صورت میں چائنیز آرٹلری، سرفیس شپس، آرمی اور نیوی کے جہازوں، راکٹ فورس اور اینٹی شپ میزائلز کے کوآرڈینیٹڈ جواب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جبکہ کچھ ماہرین کا کہنا تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ اپنے دور کے آخری مہینے میں اس طرح کی جارحانہ حرکت سے US اور چین کے تعلقات میں مزید خرابی کا باعث بنی ہے، اور دراصل اس حرکت کا اصل مقصد جو بائیڈن کے لیے ایک مشکل صورتحال پیدا کرنا تھا۔ کینیڈا نے اسرائیلی کمپنی ایلبٹ سسٹم سے اسٹار لائنز ڈرون سسٹم کے لیے کانٹریکٹ سائن کیا ہے۔ کینیڈا نے کافی ٹف ایویلیویشن کے بعد اس ڈرون کا انتخاب کیا ہے اور اس کو کینیڈا کی مغربی اور مشرقی کوسٹ کے علاوہ آرکٹک میں میری ٹائم انوائرمنٹل پروٹیکشن مشنز میں استعمال کیا جائے گا۔ اس ڈرون کے بارے میں کینیڈین حکام کا کہنا ہے کہ یہ خریداری بنیادی طور پر کینیڈا کی نیشنل ایئر سرویلنس پروگرام کا حصہ ہے۔ امریکی نیوی نے سویڈن کی ساب کمپنی کو $18.2 ملین کا کانٹریکٹ ایوارڈ کیا ہے۔ اس کانٹریکٹ کے تحت ساب امریکن نیوی کو ملٹی موڈ 3D ریڈار فراہم کرے گی۔ امریکن نیول حکام کے مطابق ان ریڈارز کو امریکی کوسٹ گارڈ کی آف شور پیٹرول کٹرز پر نصب کیا جائے گا۔ ان ریڈارز کی فراہمی اور تنصیب اپریل 2022 میں مکمل ہوگی۔ امریکی ڈپارٹمنٹ آف کامرس نے رشین منسٹری آف ڈیفنس اور چائنیز منسٹری آف ڈیفنس کی کئی ڈیفنس اور ایروسپیس فرمز پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ان پابندیوں کی زد میں ٹوٹل 103 کمپنیاں آئی ہیں، جن میں سے 58 چائنا اور 45 رشین کمپنیاں ہیں۔ ان پابندیوں کے نتیجے میں ایکسپورٹرز کو ملٹری اینڈ یوزر لسٹ میں شامل کمپنیوں کی چھان بین اور ان سے لین دین میں اسکروٹنی میں مدد ملے گی، اور اس طرح ان کمپنیوں کے ساتھ امریکی کمپنیاں بلا روک ٹوک تجارت نہیں کر سکیں گی۔
رشین یونائٹڈ ایئر کرافٹ کارپوریشن نے روسی وزارت دفاع کو 10 نئے IL-78MD ٹینکر طیارے ڈیلیور کرنا شروع کر دیے ہیں۔ ان نئے ٹینکر طیاروں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ طیارہ ایک وقت میں 3 جنگی جہازوں کو ایئر ریفیول کر سکتا ہے۔ اس ایئر کرافٹ کو IL-76MD بیس پر بلڈ کیا گیا ہے، جبکہ اس کو ایک کارگو پلین میں بھی کنورٹ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اس اپ گریڈ طیارے کو 4 نیو جنریشن PS-90A انجن سے اکوپ کیا گیا ہے، جبکہ اس کے ریفیلنگ اسٹیشن، فلائٹ اور نیویگیشن کمپلیکس کو مکمل طور پر رینیو کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اس میں گلاس کاکپٹ کا بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ ہنگیرین ایئر فورس نے فرینچ کمپنی ایئر بس سے آرڈر کیے جانے والے 20 H-145M ہیلی کاپٹرز میں سے 16 ہیلی کاپٹرز ریسیو کر لیے ہیں۔ ہنگری کی طرف سے آرڈر کیے جانے والے ٹوٹل 20 ملٹی پرپز ان ہیلی کاپٹرز میں سے 5 ہیلی کاپٹرز آرمڈ، 5 سرچ اینڈ ریسکیو اور 10 ٹرانسپورٹ کنفیگریشن کے تحت ملیں گے۔ ساؤتھ کورین ڈیفنس ایکوزیشن پروگرام کے تحت ہنڈائی کمپنی کو $481 ملین کا کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا ہے، جس کے تحت یہ کمپنی ریپبلک آف کورین آرمی کے لیے K2 بلیک پینتھر ٹینک کا 3rd بیچ مینوفیکچر کرے گی۔ تاہم کمپنی نے اس بیچ میں ٹینکس کی تعداد کا ذکر نہیں کیا، البتہ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تعداد 54 ٹینکس پر مشتمل ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے ہنڈائی روٹم نے 2015 میں کورین فوج کو 100 ٹینک ڈیلیور کیے تھے، جبکہ ان ٹینکس کا آرڈر 2010 میں پلیس کیا گیا تھا۔ اسی طرح سے 2014 میں پلیس کیے گئے 106 ٹینک کا آرڈر 2021 تک ڈیلیور ہوگا۔ اسرائیلی شپ یارڈ نے ایک افریقن ملک کے لیے 2 پیٹرول بوٹس OPV-45 کنسٹرکٹ کرنا شروع کر دی ہیں۔ گو کہ اس آرڈر کے بارے میں اسرائیل شپ یارڈ نے اعلان جولائی میں کیا تھا، تاہم اس ملک کا نام ڈسکلوز نہیں کیا گیا۔ پاکستان اور بھارت کی لائن آف کنٹرول پر کشیدگی جاری ہے۔ اس کشیدگی کے دوران پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے فارورڈ پوسٹ پر تعینات ٹروپ سے ملاقات کی۔ انہوں نے ٹروپس کی تیاری اور مورال کو سراہا، جبکہ آرمی چیف کو انڈین فوج کی جانب سے چند دن پہلے یونائیٹڈ نیشن ملٹری آبزرور گروپ کی گاڑی کو نشانہ بنائے جانے کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔